بابا فرید رحمۃ اللہ کے تعالی فرماتے ہیں ایک بندہ تھا، بڑا نیک تھا، رات کو اللہ کے حضور سجدے کرتا، عبادت کرتا اور دن کو روزہ رکھتا، اتنا نیک تھا، بڑا ڈر اور خوف رکھنے والا اللہ کا بندہ تھا۔ جب وہ مرنے لگا نا، وقت نزا قریب تھا، تو ماں کو بلایا، 3 وصیتیں کی۔ اماں جی میری 3 وصیتیں، ان پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ وصیتیں کون سی تھیں؟ بیٹا کہنے لگا، ماں جی پہلی وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں نا، میرے گلے میں پٹا باندھنا، رسا باندھنا اور مجھے گلیوں میں گھمانا، جب میں مر جاؤں گھسیٹنا گلیوں میں، اور ساتھ ساتھ یہ آواز بھی لگانا، جو نافرمان ہوتا ہے نا رب کا، جو رب کا نافرمان ہوتا ہے، اس کا علاج یہی ہوتا ہے، اس کا حال یہی کیا جاتا ہے۔ اماں جی میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میری میت کو رات کے وقت لے جانا اپنا میت گاہ کی طرف، جناز گاہ کی طرف رات کے وقت لے جانا، دن کے وقت کو دیکھ کے یہ نہ کہے کہ یہ وہ بندہ جا رکھا کہ جو نافرمان تھا، یہ وہ بندہ جا رکھا کہ جو بدبخت تھا، یہ وہ بندہ جا رکھا کہ جس نے رب کی نافرمانیاں کی گئیں۔ اور تیسری وصیت کی، ماں جب میں مر جاؤں نا، سارے مجھے دفنا کے آ جائیں قبر میں، تو ماں آپ آ جانا میری قبر میں، اور اللہ کے حضور دعا کرنا، اللہ آپ کے قدموں کے صدقہ سے، آپ کے دعاؤں کے صدقہ سے میری بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ یہ 3 وصیتیں کی، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب پہلی وصیت کا وقت آ گیا، ماں نے رسا اٹھایا اور گلے میں ڈالا۔ اب ڈالنے والی کی تھی، کوشش جاری تھی، تو ہر گھر کے ہر کونے سے آواز آئی، اے میری بندی اس کے ساتھ یہ عمل نہ کرنا، اے میری بندی اس کے ساتھ یہ عمل نہ کرنا، یہ اتنا نیک بندہ ہے کہ میں نے اس کو اپنا دوست بنا لیا گئے، میں نے اس کو اپنا دوست بنا لیا گئے۔ اس طریقے سے نیکی کر کے جائیں، اس طریقے سے رب کا دل کے اندر ڈر اور خوف ہونا چاہیے، عاجزی انکساری ہونی چاہیے، اور کبھی بھی اپنی نیکی پر، اپنے نیک ہونے پر اترانا نہیں چاہیے کہ میں نیک ہوں، میں نے نماز پڑھی، میں نے فلاں کی خدمت کر دی، فلاں کی مدد کر دی، پتہ نہیں کی رب نے قبول بھی کی کہ نہیں کی، لیکن وہ سب کچھ کرتا تھا، پھر بھی کہا کہ میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، جفا کار ہوں، مجھے اس طرح کر کے لے جانا قبرستان کی طرف۔ جب کرنے لگے تو رب نے فرمایا، نہ میرے بندے کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو، میرا یہ دوست ہے، جتنی زندگی اس نے گزاری ہے میری نافرمانی میں نہیں، میری فرما برداری میں گزاری ہے۔ یہ بابا فرید کا قول ہے۔ کوئی یہ کہے کہ بابا فرید کا قول اللہ کے ولی کا قول ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے، میں نے کہا نہیں، دلیل بھی ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مرنے لگا اور اپنے بچے کو وصیت کی کہ بیٹا جب میں مر جاؤں نا، کہ میری جو لاش ہے، میرا جسم ہے، اس کو جلا دینا، جلا کے پھر اس کو ہوا میں اڑا دینا۔ بابا کیوں؟ اس لیے کہ میں اگر ایسے چلا گیا تو رب کے حضور کھڑا ہو گیا، رب نے مجھے حساب کتاب لیا تو میں کیسے حساب دوں گا؟ جل جاؤں گا، میری راکھ اڑ جائے گی، مٹی میں مل جائے گی، حساب کتاب سے بچ جاؤں گا۔ وصیت پوری کی گئی، چلایا گیا، بجائے کہ آج یہ وصیت کرنا جائز نہیں ہے، غلط ہے، جلایا گیا، وصیت پوری گئی، راکھ کے اپنا جلا کے اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے مٹی کو حکم دیا کہ اس کے جتنے بھی ذرات ہیں اس کو اکٹھا کیا جائے۔ رب العالمین نے اس کے جسم کو دوبارہ بنایا، حکم دیا، جسم بن گیا۔ رب العالمین نے فرمایا، میرے بندے تو نے یہ وصیت کی کیوں ہے؟ بتانا یہ وصیت کیوں کی ہے؟ مولا میں نے اس لیے وصیت کی ہے کہ میں اگر تیرے سامنے کھڑا ہو جاتا اور تم اسے حساب لیتا، میرے اندر اتنا ڈر تھا، میرے اندر اتنا خوف تھا کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہو کے حساب نہیں دے سکتا تھا، میرے ڈر میں خوف اتنا تھا کہ میں تجھے جواب نہ دے سکتا، اس لیے میں نے کہا کہ میری لاش کو جلا دیا جائے اور ہوا میں اڑا دیا جائے، حساب کتاب سے بچ جاؤں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، تیرے دل میں اتنا ڈر تھا، تیرے دل میں اتنا خوف تھا، اللہ رب العالمین نے اس ڈر اور خوف کی وجہ سے رب العالمین نے فرمایا، جا تجھے میں نے معاف فرما دیا گیا، جا تجھے میں نے معاف فرما دیا گیا۔ بندہ جتنا مرضی نیک ہو جائے، جتنے مرضی سجدے کر لے، دل میں خوف خدا ہونا چاہیے، دل میں عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے، ڈر پھر بھی برقرار ہونا چاہیے۔ یہ مت سوچے کہ میں نے 4 سجدے کیے، رب کی بارگاہ میں بڑا نیک بن گیا ہوں، رب مجھے معاف کر دے گا۔ نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ 4 سجدے رب نے تیرے قبول ہی نہ کیے ہوں۔ نماز بھی پڑھیں، اس نے سلوک کے ساتھ لوگوں سے پیش بھی آئیں، رب کی فرما برداری بھی کریں، ساتھ ساتھ عاجزی انکساری بھی ہونے چاہیے۔ مولا جو میرے پاس استطاعت تھی میں نے اس کے مطابق یہ کر دیا گیا، مولا اپنی شان کے مطابق اس کو قبول کرنا تیرا کام ہے۔ اگر اس طریقے سے عبادت کی جائے، اس طریقے سے رب کا خوف دل میں رکھا جائے تو اللہ رب العالمین بندے کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے جو بندہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی مجھ سے اتنا ڈر لگا گیا، رب فرماتا ہے چلو اس کو معاف کر دیتے ہیں۔
چلو اس کو معاف کر دیتے ہیں، تو عبادت کر کے اس پہ اترانا نہیں چاہیے، دیدہ دلیری کے ساتھ یہ نہیں کہنا چاہیے میں تو نماز پڑھنا تو نماز ہی کوئی نہیں پڑھتا، میں تو مسجد جانا تو جانا ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں تیرا آنا بھی رب کو قبول نہ ہو، آئے گئے رب پہ چھوڑ دیں، مولا